اسی عشرے کے اندر سب سے بڑا رکن اعظم، جو رکن اعظم سمجھا جاتا ہے، وہ حلیم پکانا. اس کے بغیر محرم نہیں گزرے گا آپ کا. اگر کسی نے حلیم کے بغیر محرم گزارا، اس کا رکن اعظم فوت ہو گیا، وہ محرم ہی نہیں کہلائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا حاجی، عرفات کے میدان میں نہیں رکا تو حاجی نہیں کہلائے گا. تو جس کا رکن اعظم فوت ہو جائے حلیم پکانے والا، وہ محرم ہی نہیں کہلائے گا. تو بھائی یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر محرم کے مہینے کے اندر یا عاشورہ کے عشرے کے اندر، اس عشرے کے اندر محرم کے، کبھی حلیم پکایا؟ کوئی کانسیپٹ نہیں ملے گا. یہ کانسیپٹ ثابت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے مختلف دالوں کو مکس کر کے حلیم پکا دیا تھا، کچھ کھچڑا ٹائپ بنا دیا تھا. تو اس کھچڑا ٹائپ کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کچھ دالوں کو مکس کر کے اور حلیم بناتے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تاریخی روایت جھوٹی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے اپنے کانسیپٹ کو صحیح کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ محرم کا جو مہینہ ہے نا، وہ عظمت والا پہلے سے چلا آ رہا ہے. جب سے یہ دنیا قائم ہوئی نا، اس وقت سے یہ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک محترم تھا. اس وقت سے محترم تھا یہ محرم کا مہینہ. یہ تو ابھی ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ محترم ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس محرم کے اندر ہونا اور عاشورہ کے دن ہونا اور ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی شہادت کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا جو اللہ کے نزدیک پہلے سے محترم ہے. تو ہم دوسری بات کر کے ان کی رتبے کو کم کرتے ہیں، ان کی عظمت کو کم کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کم کرنے سے ہوگی نہیں ان کی عظمت کم. ان کی عظمت تو بڑھتی ہی رہے گی، کوئی کم کر نہیں سکتا. تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو غلط فہمی ہے اس کو نکالیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو محرم کا مہینہ پہلے سے ہی محترم ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر کوئی فضولیات، حلیم بنانا، اس کے اندر اپنا ٹائم صرف کرنا، پھر چندہ جمع کرنا، پھر لوگوں سے چندہ جمع کرنا، پھر گھر گھر جا کر چندہ جمع کر کے، اور جس نے چندہ نہیں دیا ہوتا نا، سب سے پہلے اس کا بھگونا آ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس. اور ان لوگوں کا بھگونا آتا ہے جو پورے ٹائم حلیم کی مخالفت کرتے رہے. چل بھائی حلیم سنا ہے تم لوگ بڑا اچھا بناتے ہو، اے ذیشان بھائی تھوڑا سا تو بھیج دے. ایسا ہوتا ہے نا، چکھ لیں گے یار، دیکھیں گے تو صحیح. تو ہماری نظر میں بہت زبردست آدمی ہے، تو بدعتی تھوڑی ہے. ابھی حلیم کھانے کے چکر میں او بھائی حرام ہے، حرام. یہ نجس ہے، نجس. جو بدعت کا کھانا ہوتا ہے نا، وہ نجس ہوتا ہے. چاہے کسی نے بدعتی طور پر بنایا نہیں بنایا، اس کی چھٹیاں تھی اس وجہ سے بنا دیا، مشغلہ کرتے ہوئے بنا دیا، لیکن بھائی ایسے دن کیوں بنایا؟ مشابہت اختیار کیوں کر لی؟ اگر مشابہت اختیار کر لی ہے تو اس میں سے ہی ہے نا، تو ان میں سے ہی ہو گیا. چاہے تو نے بدعت کے طور پر نہیں بنایا ہو، نیت تیری بدعت کے طور پر. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر عمل کا اخلاص الگ ہوتا ہے. یہ کہنا کہ بھئی میری نیت میں نہیں تھا، تو بھائی نیت کا اخلاص نہیں بتا، تو مجھے عمل کا اخلاص بتا. ہر عمل کا اخلاص الگ ہے. پھر اس کے بعد گھر کے اندر پہنچ جائے حلیم، پھر آپ سوال کر رہے ہو کہ ہمارے کو تو لوگ دے کر چلے جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب اس
کھانے کو ہم ماسیوں کو دے دیں، اس کھانے کو ہم کسی اور کو دے دیں، تو بھائی اس کو کھلا دیں ہم لوگ۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر، تو کھانے کی بے ادبی ہوگی۔ صرف ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اگر کھانا بدبو مار رہا ہو اور آپ اس کو نہیں پھینکو، کہاں پھینکو گے یہ بتاؤ؟ کچرے کے اندر ہی پھینکو گے نا، یا کھلاؤ گے کسی کو؟ یار بدبو مار رہا ہے، میں تو نہیں کھا سکتا لیکن کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، یار خامہ کہیں میں یہ کھانا ڈسٹ بین کے اندر پھینکوں ضائع ہی ہوگا، یہ کھا لے گی یار، یہ کھا لے گا تو یار مجھے دعا بھی دے گا کہ یار کچھ دے دیا اس نے۔ یہ صحیح ہے سوچ؟ اس سوچ کے ساتھ کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ ارے بتاؤ، جب نہیں کھلا سکتے تو بھائی آپ یہ کھانا جو جس پر بدعت کا لیبل ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھنا، اس پر لیبل ہی بدعت کا لگا ہوا ہے، پھر وہ آئے آپ کے پاس تو وہ اس کو نجس نہیں سمجھ رہے، اس کو بدبو والا کھانا نہیں سمجھ رہے۔ چلو ایک بندہ سود پر کام کرتا ہے زبردست قسم کا، اور وہ بریانی بناتا ہے بڑی ٹیسٹی، اور وہ سود پر آپ کو معلوم ہے زبردست کام کرتا ہے یار، لوگوں کو قرضے دیتا ہے لیکن سود بہت لیتا ہے، اور اس کے گھر سے آپ کے گھر میں کھانا پک کر آئے، آپ کیا کرو گے؟ کھاؤ گے؟ وہ بھائی کھانا جائز نہیں ہے، وہ ظاہری نجاست ہے، یہ باطنی نجاست ہے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے کھانا، تو یہ بدعت والا کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب آیا کھانا آئے تو بھائی اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دو، کسی کو بھی مت دو، ضائع وایا نہیں ہو رہا کوئی، یا آپ کو کس نے کہہ دیا ضائع ہو رہا ہے؟